غیر اہل ہی، نہ اہل دے کول ممبر، نہ اہل دے کول مسلح، نہ اہل دے کول ملک، نہ اہل دے کول گڈی، نہ اہل دے کول حکمت، نہ اہل دے کول ڈاکٹری شعبے دے وچ کوئی تجربات نہیں، بس پیسے دے کے کروڑ دے نیڑے نیڑے باہروں ملک تو سند گدی چا، باہر ملک تو سند گدی چا، تو ڈاکٹر بن گیا، ہاؤس جاب کوئی سال کر کے تو ڈاکٹر بن بیٹھا پیسے دے کے، پوری حاضری بھی نہیں۔ یہ حدیث شریف دے وچ آیا پیا وسد الامر الی غیر اہل ہی، نہ اہل لوگ جس وقت چھا ونجن تو سمجھو کہ قیامت قریب ہے۔ اگلی علامت کیڑی ہے کہ جب بندہ کہیں دی عزت اس دے شر تو بچن واسطے کرے، اس نو سمجھو، جب کوئی آدمی کہیں دی عزت اس واسطے کریندا پیا کہ میں اس دے نال بنا کے رکھساں تاں کوئی اس دے شر تے فتنے راساں، اس نال بنا کے رکھساں، جب لوگ کہیں دے نال بنا کے اس واسطے رکھیں، کہیں دی عزت اس واسطے کیتی ونجے کہ میں اس دے شر تو بچ ونجاں، تو سمجھو کہ قیامت قریب ہے۔ اور ہن خلوص بہت کم اور دکھاوا بہت زیادہ، دلی اور قلبی محبت بہت کم ہے اور دکھاوا زیادہ ہے، کہیں دے نال اس واسطے کیتی جا رہی ہے اس دی تعظیم کہ میں اس دے شر تو بچاں، اس دے فتنے تو بچاں، اس دی دشمنی تو بچاں۔ یہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرما دیتا، قرب قیامت دی علامتاں اس دا دار و مدار کس تے ہے؟ علم تے ہے۔ اگر علم نہ ہی تو کیوں علامتاں دسین اور ہو بہو سچیاں اور صادق پیاں دیاں؟ اس گل دی دلیل ہے کہ انا آتیناک الکوثر، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اساں تینوں علم بھی بہت زیادہ عطا کیتا ہے۔ دوسرا، اساں نے تینوں حسن بھی بہت زیادہ، حسن کوئی چیز بھی ہے تینوں زیادہ عطا کیتی ہے، تیری شان، تیرا مقام، تیرا مرتبہ بہت زیادہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا قد درمیانہ ہے، نہ بہت چھوٹا اور نہ بہت لمبا، درمیانہ قد۔ اگر کوئی اچے قد والا حضور دے نال کھڑوے تو وقت آدمی پرو دیکھن والا یہ محسوس کریندا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا سر مبارک اس تو اچا محسوس تھیندے۔ 15 بندے، 20 بندے، 10 بندے، جنگ دے موقع دوتے سینکڑاں بندے کٹھے تے سارا نالو اچا قد حضور دا لگدا آئی۔ اگر کوئی 5 فٹ دا بندہ ہے اچا قد حضور دا، کوئی 5.5 فٹ دا بندہ ہے اچا قد واتی حضور دا، کوئی 6 فٹ دا بندہ ہے اچا قد حضور دا، کوئی 4 فٹ دا بندہ ہے اچا قد حضور دا محسوس تھی ہے۔ قد دی بلندی کتنی آئی حضور دی نہیں پتہ لگ، کہنوں نہیں پتہ لگ سکتا۔ حضرت علی نو مونڈے تے چڑھایا اور فرمایا کہ کعبے دی چھت دے اتے بت لگے ہوئے، یہ بت لہا کے لٹکے ہویا، یہ میں پکھے لٹکے ہوئے انہیں لٹکا رکھیا انہوں نے۔ کوئی بندہ آ کے کہنوں مونڈے تے چڑھا تو پکھا لہا گیا، پکھا لہا کے مونڈے تے چڑھ کے تے بت لہا گیا۔ حضرت علی نے عرض کی دی یا رسول اللہ مونڈے تے چڑھ کے تے بت لہا گیا، بلندی کعبے دیئے 54 فٹ
چھت 54 فٹ 50 اور 4 54 فٹ اچھی ہے چھت. اس زمانے تو گھن کے اج تک ہن بھی 54 فٹ اچھی ہے. تو یا رسول اللہ کہ میں تھوڑے مونڈے تے چڑھ سا تے بہت اچھی ہے چھت قد دے مطابق کنجے لہے سا یہ نہیں آکھ کیونکہ انہوں نے پتہ ہے. حضرت علی حضور دے مونڈے تے چڑھن تے حضرت علی دا ہاتھ کعبے دی چھت تے پہنچ گئی ہے. اور یہ کوئی ایسی گل نہیں کہ جڑی تساں کو کہ کوئی نویں گل ہے تساں سنی ہوئی، لیکن صرف ایک وچ نقطہ نما رکھا ہے تمہارے سامنے کہ تساں سنو ہے کتنی مرتبہ کہ حضرت علی نے کعبے دی چھت تو بت لہائن حضور دے مونڈے تے چڑھ کے. پھر کیوں؟ اس واسطے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے قد دی بلندی دا نہیں پتا. کعبے دے کیا جی کمرے دے وچ کوٹھے دے وچ داخل تھین قد کتھے پہنچ گئی. جنگ دے لشکرے چاہن ساراں تو اچا کہ مقصد ہے کہ حضور دے قد دی بلندی کسے نو معلوم نہیں تھی سکی کہ حضور دے قد دی بلندی کتنی ہے، کسے نو نہیں پتا کتنی ہے. جد حضور دے قد دی بلندی تک دنیا کائنات نہیں پہنچ سکتی، مصطفیٰ دے مرتبے اور شان دی بلندی تک کون پہنچ سکتا ہے؟ کہ حضور دی شان اتنی اونچی ہے، حضور دا مقام اتنا اونچا ہے، شان تلدی پئی ہے، مقام تلدا پیا ہے. شان اتنی ہائی تے اتنی نائی، مرتبہ اتنا بیان کرو تے اتنا نہ کرو. زیادہ تسا مرتبہ حضور دا بیان نہ کیتا کرو، چوکھا مرتبہ نہ بیان کیتا کرو. اے کتھوں دی سوچ، اے کتھوں دا تصور ہے؟ زیادہ تسا شان حضور دی بیان کریں دے ہو. جمعہ ہوئے، عید ہوئے ہیں جی، اور محفل ہوئے، کوئی مسئلہ بھی ہوئے، اس وچ تسا اللہ دے نبی دی شان 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 او بیان تسا کر دے ہو. زیادہ کیوں بیان کریں دے ہو؟ کہ جتنی بھی اساں زیادہ بیان کروں پہ وات بھی اساں مکمل شان مصطفیٰ بیان نہیں کر سکتے. بس ثابت اے تھی گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے جیڑی شے عطا کی تھی وہ زیادہ عطا کی تھی. علم زیادہ، حسن زیادہ، نورانیت زیادہ، نورانیت یہ بھی زیادہ، تھوڑی عطا نہیں کی زیادہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سوئی دا کام کر رہی ہیں تے سوئی گم ہو گئی ہے. چراغ پکھے پچھو چلا رہے، چراغ دے وچ تیل ختم تھی گئی ہے، سوئی گم ہو گئی ہے تے دیوے دا تیل ختم تھی گئی ہے. تے ہے ٹائم رات دا، ہے ٹائم رات دا. ہن دسو ہن کے بن سی؟ حضرت عائشہ صدیقہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے محبوب تو میرے کمرے چاہ. کیوں تو میرے کمرے چاہ؟ کیوں؟ اس واسطے کہ میری سوئی گم تھی گئی ہے. بس میں غلامنی ہے نہیں، تساں آ ونجو آپ لاپو سی. اس واسطے کہ دیوے دا تیل ختم تھی گئی ہے لیکن تھوڑی روشنی تو ختم نہیں تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ دے کمرے دے وچ آئے داعیاً الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو آ تو صحیح. بلے حضور آئے تو اتنی چمک اور اتنی دمک اور اتنی روشنی نکلی ہے، اتنی روشنی نکلی ہے کہ پورے دا پورا کمرہ روشنی دے نال بھر گیا ہے. اور حضرت عائشہ صدیقہ فرما دیے کہ میں نو گم شدہ سوئی دوبارہ مل گئی ہے. انا آتیناک الکوثر، کثرت فی العلم، علم دیا ہے تو زیادہ دیا ہے.
کثرت فی الحسن، حسن دیا ہے تو زیادہ دیا ہے، کثرت فی النور ہے تو زیادہ دیا ہے، ہر شے تھوان زیادہ دیتی ہے، شان مقام مرتبہ رتبہ بہت زیادہ دیتا ہے، یا اللہ ہر شے تے زیادہ دیتی ہے، اس دا کوئی شکریہ ادا میں کرنا ہے، کنیے کرا، کیونکہ جیڑی بندے دوتے نعمت تھیندی ہے بس اس نعمت دا شکریہ بھی ہوندا ہے، اگر تساں کہنو کئی شے دیندے ہو وہ تہاڈا شکریہ ادا کرے گا، میں تہاڈا شکریہ ادا کردا، کنیے ہے جی وہ بندہ کہیں نہ کہیں ذریعے نال تھوڑا شکر ادا کردہ، شکریہ دعوت کر کے، کوئی تحفہ دے کے، کوئی مٹھائی پیش کر کے، اور کوئی ہدیہ دے کے، کہیں نہ کہیں ذریعے نال شکریہ ادا کیتا ویندا ہے، کہیں نہ کہیں ذریعے نال شکریہ ادا کیتا ویندا ہے، کسے نہ کسے ذریعے نال، جب کسے نہ کسے ذریعے نال شکریہ ادا کیتا ویندا ہے تو یا اللہ میں تیرا شکریہ ادا کرنا چاہتا، میں تیرا شکریہ ادا کرنا چاہتا، کیویں کراں؟ رب نے فرمایا دو طریقے، ایک بدنی عبادت کر کے اور بیا شکریہ مالی عبادت کر کے۔ عبادت دو قسم، عبادت دیاں دو قسم، ایک بدنی اور ایک بدنی عبادت کیڑی ہے جیڑی بدن نال اساں کریں دے، نماز پیسہ نال نہیں پڑھ دے، مال نال نہیں پڑھ دے، نماز کس نال پڑھ دے ہیں؟ بدن نال، ہاتھ بان کے، رکوع کر کے، سجدہ کر کے، جسم ہیں جی مکمل اپنا اس دے وچ اساں مشغول رکھ دے ہیں، سلام پھیر دے ہیں، آسے پاسے منہ، یہ سب بدن دے نال متعلق ہے، اس نو آکھا گیا ہے بدنی عبادت۔ اور ایک عبادت ہے مالی عبادت، جڑی اسا مال نال کرینے ہیں، مال خرچ کر کے وہ عبادت تھی سی، بدن دا کوئی تعلق نہیں، بدن ستر آوے عبادت وات بھی تھی ویسی، کیونکہ اس پیسے نال کرنی ہے، کہنو حج تے بھیج دے وے مالی عبادت ہے، آپ ستا پہ عبادت تھی دی بھئی، یہ مالی عبادت ہے، مالی عبادت کر کے اور بدنی عبادت کر کے، دو عبادتاں کر کے تو میرا شکریہ ادا کر، فصلی لربک، نماز پڑھ، یہ بدنی عبادت ہے، میرا شکریہ ادا تھی ویسی جیڑیاں میں تیرے تے نعمتاں کی تھیاں، ون ہر تے قربانی کر، ایک قربانی بدن نال نہیں تھیں دی، قربانی مال نال تھیں دی، جس دی قربانی ہے وہ گھر بیٹھے تے قربانی دا جانور باہر ذبح تھیندا پیا ثواب پہنچ ویسی، مال دے نال عبادت کر، بدن دے نال عبادت کر، شکریہ ادا تھی ویسی، مالی عبادت قربانی کر، بدنی عبادت نماز پڑھ، یہ دو عبادتاں کر توات شکریہ ادا تھی ویسی، معلوم تھیا اللہ دے طرفوں جڑیاں بندے دوتے نعمتاں تھیاں ہیں، انعام تھے ہیں، احسان تھے ہیں، اکرام تھے ہیں، وہ ساری دیاں ساریاں نعمتاں کیویں اسا شکریہ ادا کرسوں؟ مکمل اللہ دیاں نعمتاں دا شکریہ ادا تھیندا نہیں، لیکن واتوی رب نے ایک طریقہ دسا ہے، فرمایا مالی عبادت کر کے بھی شکریہ ادا تے بدنی عبادت کر کے بھی شکریہ ادا، نماز پڑھ سو تاں بھی شکریہ ادا تھی ویسی، قربانی کر سو تاں بھی وحدہ لا شریک دیاں نعمتاں دا شکریہ ادا ہو ویسی۔ بس ثابت یہ تھی گیا کہ قربانی دا جڑا مفہوم ہے یہ کیوے، یہ اللہ دیاں نعمتاں دا شکریہ ادا کرنا، اللہ دیاں نعمتاں دا شکریہ ادا کرنا۔ سب تو مسئلہ قربانی دے کیا جی مسائل دے وچ جڑا سب تو وڈا مسئلہ ہے جڑا پوچھا ویندا ہے، ہر بندے نال متعلق ہے اور ہر بندے دے ذہن چ کیڑا مسئلہ ہے کہ قربانی دے جانور دے وچ عیب نہ ہوئے، یہ ہوئی، اس تو علاوہ بھی کوئی بھی نہیں، عیب نہ ہوئے، کیڑا عیب؟ حسن دے وچ جڑا عیب کمی نہ دے وے،
وزن دے وچ جس عیب نال کمی نہ آوے، قیمت دے وچ جس عیب نال کمی نہ آوے، یہ پوچھا ویندا ہے۔ عیب ہووے تو وات جی قربانی نہیں تھی جڑے عیب مذکورہ ہیں۔ حسن دے وچ کمی دتی، قیمت دے وچ کمی دتی، اور اس عیب دی وجہ تو قیمت وچ کمی آ گئی ہے، اس عیب دی وجہ تو گوشت وچ کمی آ گئی ہے، پوری جنگ کپی گئی ہے، گوشت گھٹ وے سی، گوشت وچ کمی آ گئی ہے، حسن وچ کمی آ گئی ہے، قیمت وچ کمی آ گئی ہے، اس دی عیب دی وجہ تو قیمت گھٹتی پئی ہے۔ بندے نے قیمت گھٹ لائیے عیب دی وجہ تو قیمت گھٹ تھی گئی ہے، قربانی نہ تھی سی۔ لیکن یاد رکھ یہ سارے، لیکن اس مسئلے دا ایک انتہائی اہم حصہ وہ کدی نہیں پوچھا، وہ کدی نہیں پوچھا۔ یہ پوچھ دے ہیں سنگ، اکھ، نک، کان، پوچھل، داند، کھیرا، دندا، عمر، یہ سارے ایسا پوچھتے ہیں، تھان، یہ سارے ایسا عیب پوچھتے ہیں۔ لیکن انتہائی اہمیت دا حامل جڑا مسئلہ ہے وہ اسا کدی نہیں پوچھا۔ اور وہ کیڑا مسئلہ ہے کہ جانور دے وچ اساں آدھی ہیں کہ عیب نہ ہووے، اگر عیب ہویا تا قربانی نہ تھی سی۔ لیکن کدی اے بھی پوچھا ہے کہ جانور جنہ پیسہ دے نال گھندے پے ہیں، انہاں پیسہ دے وچ اگر کوئی عیب ہے تو وات قربانی تھی سی یا نہ تھی سی؟ سود دے پیسے، حرام دے پیسے، چوری دے پیسے، غصب دے پیسے، ناجائز مال ہے، یتیمہ دا مال ہے، مسکینہ دا مال ہے، بیڑیاں نے حصہ نہیں دیتا تے 10واں نہیں کڈھا تے اوہ گندم ویچ کے تے وات گھدہ ہے، 20واں نہیں کڈھا تے اوہ فصل ویچ کے تے وات گھدہ ہے جانور۔ حضرت صاحب یہ دسو ہون قربانی تھی سی کہ نہ تھی سی؟ یہ پیسہ ہی تو عیب دار ہے، یہ پیسہ بھی تو عیب دار ہے۔ کبھی یہ مسئلہ بھی پوچھا ہے؟ جانور میں عیب ہو تو قربانی نہیں ہوتی۔ جانور جن پیسوں سے خریدا جا رہا ہے اگر ان پیسوں میں عیب ہو تو پھر یہ کبھی نہیں پوچھا۔ یہی سن پوچھنا چاہیے، ایزی ایک الگ تفصیل ہے، بس ثابت یہ تھی گیا۔ یہ ایک بڑا مسئلہ، ایک جامع مسئلہ اور ایک بڑا مسئلہ یہ میں تیرے سامنے رکھ دیتا ہے کہ اس پاسے بھی انسان دی توجہ ہونی چاہیے۔ اور اس مال دی وجہ تو اولاد بے ادب تھی دی پئی ہے، اس سے مال دی ہوا سے، اس سے مال دی وجہ تو لڑائی، جھگڑا، قتل و غارت، گستاخیاں، بے ادبیاں، اس سے مال دی وجہ تو دینیاں پئیاں، فتنے اولادہ نے ودا کیوں؟ اسے مال دی وجہ تو میں نو میرا حصہ نہیں دیندا، والد نو قتل کر دیتا گیا، والد دی بے ادبی کر دیتی گئی، کیوں؟ تو میرا حصہ نہیں دیندا۔ دل کے اندھو اولاد کب حصے کی وارث بنتی ہے؟ جب والد فوت ہو جائے۔ یہ تک والد سر نال زندہ بیٹھے وہ تک تو اولاد وارث ہی نہیں، مال گن ہی نہیں سکتی، وہ آپ بیٹھے۔ یہ لے فوت تھی ون تو بعد وراثت دی تقسیم ہے، یہ اپنی ثواب دید ہوتے اگر کہیں بندے نے تقسیم کیتی ہے جائیداد تو وہ کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ نہیں کرتا، والد حصہ نہیں دیندا، گناہگار نہیں، خطاکار نہیں، بارگاہ خدا میں گرفتار نہیں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ زندہ بیٹھا ہے، جیندہ بیٹھا ہے، منگن دا تو حق رکھ دے ہو والد کول،
کہ تو میں دا حصہ دے بھائی، تیرا حصہ تو بن ہی کوئی نہیں، میں جیندہ بیٹھا بات کیوں آکھا گئی ہے کہ حصہ نہیں دیندہ سمار چھوڑے۔ اور یاد رکھ موانع ارث سے محروم کرتے ہیں اولاد کو، ان میں سے ایک اختلاف الدینین، اگر دین مختلف ہو تو پھر بھی اولاد وارث نہیں بن سکتی۔ والد مسلمان ہے، بیٹا کافر ہے، بیٹا حصے دا مالک نہیں، یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے۔ والد مسلمان ہے تو بیٹا کافر ہے، وہ بیٹا والد کسے قسم دا وارث نہیں بن سکتا، کوئی حصے دا مالک نہیں۔ دوسرا، وراثت دا مالک بیٹا یا بیٹے یا اولاد کب نہیں بنے گی؟ دوسری وجہ کہ اگر بیٹا غلام ہے، پہلے غلامی ہوں دیا، یہ آج کل غلامی ختم تھی گئی ہے، اگر غلام ہے بیٹا واتوی، وہ بیٹا جے تک غلامی دے وچ راسی کہیں بادشاہ دی غلامی دے وچ، او تک او والد دا حصہ نہیں گن سکتا۔ اور تیسری صورت کیڑی ہے کہ اگر بیٹے نے والد نو قتل کیتا ہے، یہ موانع ارث ہے، سراجی میراث دی کتاب ہے، اس دے وچ موجود ہے، بیٹے نے والد نو قتل کیتا ہے، قاتل بیٹا مقتول باپ کی کسی جائیداد کے کسی حصے کا شریعت محمدی کے مطابق، خدا کے فرمان کے مطابق، صحابہ کے نشان کے مطابق سے جائیداد وارث نہیں بن سکتا، نہیں بن سکتا۔ قاتل مقتول کہ کسی جائیداد کے کسی حصے کا وارث نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ اس سے اس قتل کیتے ہیں، یہ مرسی تطامن کا شامل سی، اللہ نے فرمایا کاشا بھی نہ مل سی، کاشا بھی نہ مل سی۔ اس مال دی وجہ تو بے ادبیاں تھی دیاں پئیاں، والدین نو گولیاں پئیاں لگ دیاں، گستاخیاں پئیاں تھی دیاں، کے پیا ہوندا ہے۔ اس واسطے فرمایا کہ اس مال نو صاف رکھ، اس مال نو بے عیب رکھ، اس مال نو ستھرا رکھ، پھر اس مال دی قربانی گھن، اس مال دا جانور خرید کر تے وات قربانی کر، وات تو آکھ سکتا ہے کہ میں جڑی قربانی کی تھی میری قربانی بے عیب ہے، میری قربانی بے عیب ہے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے قربانیاں ہوندیاں، مگر قربانی کر کے پہاڑوں پر ڈالی جاتی تھی، اے پہاڑاں دے تے سٹ دیو، بھا آسی تے چاہ ویسی، آپ نے تسا نو کھا سکدے۔ اے حضور دی ساڈے تے مہربانی تھئیے اللہ دے طرفوں کہ حضور آئے، فرمایا قربانی بھی آپ کرو، کھاؤ بھی آپ تے ثواب بھی آپ پاؤ، ثواب بھی آپ پاؤ۔ یہ حضور دی کیا جی مہربانی ہے۔ اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جڑے روحانی طور پہ ہر رات بارگاہ مصطفیٰ دے وچ حاضر ہوندے، ہر رات بارگاہ مصطفیٰ چ حاضر ہوندیاں، مختلف قسم دیاں مہربانیاں ہوندیاں۔ تے اے محبوب علیہ السلام شکر ہے تساں آئے ہو تاں کام بنائے۔ پیر نصیر الدین شاہ سے فرمایا تھا تو بغیر تا ساڈا سہارا کوئی نہیں، تساں نہ ہوا تا کام بات وہ بھال آئی ندوا نہیں کو نین میں کوئی سہارا یا رسول اللہ، نہیں کو نین میں کوئی، نہیں کو نین میں کوئی سہارا یا رسول اللہ، تمہارے ہی کرم پر ہے گزارا یا رسول اللہ، تمہارے ہی کرم پر ہے گزارا یا رسول اللہ۔ میرے آقا ادھر بھی ایک نگاہ لطف ہو جائے، میرے آقا ادھر بھی ایک نگاہ لطف ہے، چمک اٹھے میری قسمت کا تارا یا رسول اللہ، چمک اٹھے میری قسمت کا تارا یا رسول اللہ، تمہارے ہی کرم پر ہے گزارا یا رسول اللہ۔ نبیوں کا
ولیوں کا، صحابہ کا، فرشتوں کا یہ نعرہ تھا، یہ نعرہ تھا، یہ نعرہ تھا، یہ نعرہ تھا، یہ نعرہ یا رسول اللہ، یہ نعرہ تھا، یہ نعرہ تھا، یہ نعرہ یا رسول اللہ۔ نصیر غمزدہ پر بھی، نصیر غمزدہ پر بھی عنایت ہو، نوازش ہو، دہائی دے رہا ہے غم کا مارا یا رسول اللہ، دہائی دے رہا ہے غم کا مارا یا رسول اللہ، تمہارے ہی کرم پر ہے گزارا یا رسول اللہ۔ وآخر دعوانا الحمد نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان، خدا نہ کرے۔ کی آکھنا چاہتا ہے شاعر؟ وہ آکھنا چاہتا ہے کہ اللہ دا ذکر پیا کردہ ہے کوئی تے رسول اللہ دا ذکر پیا نہیں کردہ، اساڈے منہ دے اندر اے جہیں زبان نہیں ہونی چاہیے دی تھی۔ اگلا شعر کیا دے، وہ دے درے رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا، کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے، کوئی سوال کرے ایسا کبھی نہیں دیکھا، کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے۔ کہا خدا نے کہ بخشش کی بات محشر میں